میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے احباب اور میرے سننے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچیاں اور بچے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، میں قاری احمد علی پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ مہینہ جس میں ہم آئے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ، بہت ہی برکت والا مہینہ، بہت ہی رحمت والا مہینہ، بہت ہی منقبت والا مہینہ، بہت ہی مکانت والا مہینہ، یہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ کہ خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا کہ شعبان مہینہ تو میرا مہینہ ہے اور رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی 12 مہینوں میں ایک شعبان مہینہ آتا ہے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، یعنی یوں کہو میرے بھائیوں یہ محمدی مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ الہی مہینہ ہے، یہ محمد کا مہینہ، آنے والا اللہ کا مہینہ۔ تو 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی ہے، اور جب مہینے کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے تو اللہ کے رسول عظیم ہے، رؤوف اور رحیم ہے، تو یہ مہینہ بھی عظیم ہو گیا، یہ مہینہ بھی عظمت والا ہو گیا۔ خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے، آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، کسی نے پیران پیر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ یہ شعبان مہینہ یہ کیا ہے، کیا شعبان مہینہ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا ہوا مہینہ، اس کی شان کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی 5 انگلیاں آگے بڑھائی اور فرمایا شعبان میں 5 حروف ہے، جس میں سب سے پہلے شین ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ نمبر 2 عین ہے، عین کے معنی علا، علا کے معنی بلندی، یعنی یہ بلندی والا مہینہ ہے۔ پھر پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیسرا حرف با، با سے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر نمبر 4 فرمایا الف، الف سے مراد الفت، یعنی یہ محبت والا مہینہ ہے۔ اور پھر اتنے پیار سے فرمایا کہ شعبان میں شین کی شرافت پر کوئی عمل کر لے وے، عین کی بلندی کو سمجھ جاوے اور با کے نیکی کو سمجھ جاوے اور الف کی الفت کو سمجھ جاوے تو آخری حرف نون، نون کے معنی نور خداوندی، یعنی جس نے اس کی شرافت کو عظمت کو سمجھ لیا، یہ مہینے کی محبت اور الفت کو سمجھ لیا، اللہ اپنے خاص نور سے اس کے دل کو ایمان سے منور کر دے گا، معطر کر دے گا۔ تو یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ، اس کے 5 حروف بھی کتنے پیارے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بہت پتے کی بات ہے کہ آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں۔ بھائی شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے کسی چیز کو پھیلانا، کسی چیز کو پھیلانا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں اسی طرح کچھ ذکر کر رہے ہیں کہ شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا، درختوں کا اپنی شاخوں کو پھیلانا۔ اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو تیرے ہاتھوں کو پھیلا، میں اپنی رحمتوں کو پھیلاؤں گا۔ اسی لیے یہ شعبان مہینے میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیار سے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر فرماتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورت کو پورا کرانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج میں پہلے آسمان پر ہوں، شعبان مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، میرا بندہ جو بھی مانگے گا آج میں تیرے دامن کو خالی جانے نہیں دوں گا، آج تیری جولی کو بھر دوں گا۔ تو میرے پیارو شعبان کے معنی پہلا
ना, बस मेरे माओ बहनों बेटियों अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार और तौबा के हाथों को फैलाओ, अल्लाह यकीनन अपनी रहमतों को फैलाएगा। हम मांगने में थक सकते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अता करने में नहीं थकेगा। अल्लाह खुद फरमाते मेरा बंदा मांग तो सही मुझसे, तौबा तो कर मेरे सामने, इस्तिग़फ़ार तो कर मेरे सामने। अल्लाह फरमाता मैं तेरे बहुत करीब हूँ, मेरा बंदा बहुत करीब हूँ, तू मुझे ढूंढ मत। अल्लाह फरमाता मैं तेरे बहुत करीब हूँ। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो मैं बहुत करीब हूँ। जब तुम मेरे बारे में पूछोगे तो मैं बहुत करीब हूँ। तुम पुकारते रहोगे मैं तुम्हारी पुकार को सुनता रहूंगा, कबूल करता रहूंगा। अरे हम पूछे अल्लाह तू हमसे कितना करीब है? अल्लाह ने फरमाया मैं तेरे बहुत करीब हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं मैं उससे भी ज्यादा तुझसे करीब हूँ। तो खैर हाँ ये महीना बहुत आजमत वाला महीना। एक बात बताऊं, आप बुरा न माने जितने सुनने वाले, लेकिन अल्लाह की कसम ये शाबान महीना हमारे नबी का महीना, इसकी निस्बत लग गई है नबी की तरफ। जैसे कुरान का जुज़दान होता है ना, जुज़दान, हम उसको भी चूमते और कपड़े को नहीं चूमते, कुरान के जुज़दान को चूमते क्योंकि वो कुरान से लग गया है। ये शाबान महीना भी अजमत वाला हो गया है क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लग गया। आज ये महीने में हम सब लोग पहला काम तो ये कोरोना वायरस जो अल्लाह का कहर हमारे सामने, दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, अल्लाह से मांगे, रोए धोए। और सबसे बड़ा काम इस महीने में चूंकि हमारे नबी का महीना है ना, तो हमारी नबी की सुन्नतों को जिंदा करें। हमारे नबी का उठना कैसा, बैठना कैसा, खाना कैसा, चलना कैसा, अभी हम घर में बैठे ना, इसकी अमली मश्क करें, इसको प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में लाए। एक बात याद आ गई कि एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद बाहर आए तो देखा कि 100 भेड़िया, आप सोचे भेड़िया जानवर है, भेड़िया जिसको अंग्रेजी में वुल्फ कहते हैं, अरबी में ज़िगबुन कहते हैं, 100 भेड़िया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। हमारे नबी तो मस्जिद से बाहर आए। हमारे नबी ने पूछा ये भेड़ियों को ये क्या हुआ, ये क्यों मेरे सामने खड़े? अल्लाह ने वो भेड़ियों को बोलने की ताकत दी। उन भेड़ियों ने कहा अल्लाह के रसूल हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपके सहाबा की जो बकरियां है ना, वो भी हमारा खाने को जी नहीं चाहता, वो हमारा खाने को जी नहीं चाहता क्योंकि वो सहाबा आपसे लगे हुए हैं और आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमारा कोई बकरियों में कोटा बता दे कि कितना हमको खाना है और किस सहाबी के बकरी को खाना है, वो हमको बता दे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा किराम को कहा देखो ये भेड़िया ये पूछ रहे हैं कि ये आपकी बकरियों को खाने का इनका जी नहीं चाहता, अब क्या करे, एक कोटा बना दे। सहाबा किराम ने कहा ना अल्लाह के रसूल, हमने बहुत मेहनत से हमारे बकरियों को पाला है, ऐसा थोड़ी हम कोटा बना के देंगे। तो हमारे नबी सास ने फरमाया भेड़ियों को कहा देखो ये देने को तैयार नहीं है, तो काम करे ए सहाबा किराम तुम अपने बकरों की हिफाजत करो, और अगर कोई बकरी तुम्हारी हिफाजत से निकल जाए और भेड़ियों के हाथ में आ जाए तो उनको मेरी तरफ से रुखसत है। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा किराम तुम अपने बकरियों की हिफाजत करो, और भेड़ियों को कहा जो तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह पहुंचा देवे, भले मेरे सहाबा के बकरियां हो, तुम अपनी रोजी खा लेना। हदीस पाक में लिखा फरजाना वलहुन्न गविया, वो सारे भेड़िए गए लेकिन सबके मुंह से रोने की आवाज आ रही थी कि हम न चाहते हुए भी, हम बादिले ना खास्ता, हम सहाबा किराम के बकरियों को खाएंगे क्योंकि हमारी रोजी उसी में मुकद्दर है। तो मेरी माँ बहने बेटियों मेरे भाइयों, वो भेड़ियों को तो मालूम है कि हमारे नबी की शान क्या है, और वो भेड़िए तो हमारे नबी से मोहब्बत करे, सहाबा से मोहब्बत करे, और हम मोहम्मदी महीने में आकर मोहम्मद से मोहब्बत न करें तो हमसे बड़ा अफसोस वाला मकाम कहाँ मिलेगा। बल्कि एक बात याद आई कि जो काबा है, बैतुल्ला है, अल्लाह की कसम बैतुल्ला से बढ़कर कोई जगह नहीं, सबसे प्यारी जगह वो काबा है, जहां कोई 2 रकात नमाज पढ़ ले 1 लाख रकातों का सवाब मिल जाता। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ
الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بینات مقام ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والے خود اللہ، وہ مکے میں کعبہ. تو خیر کعبہ جو اس کا حدود حرم ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ حدود حرم کے پاس ابو سفیان کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ میں اخنس بن شریح یہ دونوں کھڑے کعبے کے دور، کافی دور حدود حرم، جہاں حرم کے حدود ہوتے وہاں کھڑے ہیں. اتنے میں ان دونوں نے، ابو سفیان نے بھی دیکھا، اخنس بن شریح نے بھی دیکھا، دور سے ہرن دوڑتا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک بھیڑیا بھاگا آ رہا ہے. ہرن آگے بھاگ رہا ہے، بھیڑیا پیچھے بھاگ رہا ہے، ہرن آگے بھاگ رہا ہے، بھیڑیا پیچھے بھاگ رہا. یہاں تک کہ وہ ہرن کے دونوں پاؤں حرم کے حدود کے اندر آئے اور بھیڑیے نے چھلانگ لگائی اور اپنے دونوں پاؤں سے ہرن کو پکڑ لیا. لیکن ہرن کے دونوں پاؤں حدود حرم میں آ گئے تھے اور بھیڑیے نے دیکھا کہ یہ ہرن جو میرا شکار ہے اس کے دونوں پاؤں حرم میں آ گئے، اور جو حرم میں آ جاتا ہے اس سے چھیڑخانی نہیں ہوتی ہے. تو بھیڑیا واپس اپنے دونوں پاؤں کو کھینچا اور واپس جنگل کی طرف جانے لگا. تو ابو سفیان اخنس بن شریح نے کہا واہ عجبا ھذا الذئب یعرف عظمت الحرم. وہ دونوں نے کہا ہائے ہائے کیا تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیے کو بھی معلوم ہے کہ حرم کا احترام کتنا ہوتا ہے، حرم میں رسپیکٹ کتنا ہوتا ہے، حرم کا احترام کتنا ہوتا ہے، یہ بھیڑیے کو بھی معلوم ہے. تو بھیڑیا وہیں رک گیا اور اس نے کہا وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. اس بھیڑیے نے کہا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ میں نے میرے شکار کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کے دونوں پاؤں حدود حرم میں آ گئے. ارے اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے، یعنی میرا بھیڑیے کہتا میرا ہرن کو چھوڑنا یہ اتنا تعجب نہیں ہے. اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ گئے، قرآن لے کر آ گئے، ہدایت لے کر آ گئے، تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں اپنے پروردگار مولا عزیز و غفار کی طرف بلا رہے ہیں، اور ابھی تک تم نے محمد کے ہاتھوں پر ایمان قبول نہیں کیا. مجھے یہ روایت اس لیے سنانا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ وہ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ ہمارے نبی کی شان کتنی ہے، وہ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ حرم کی شان کتنی ہے، وہ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ ہمارے نبی قرآن لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں. آج میری ماں بہنیں سوائے رونے کے کچھ نہیں. ہم محمدی مہینے میں، یہ مہینہ محمد کا ہے، ہمارے دل میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں اور میرے نبی کو وہاں قبر مبارک میں اللہ کی طرف سے پتہ چلے گا تو میرے نبی کے دل پر کتنی بڑی چوٹ آئے گی کہ میرے امتی نے میرے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا ہے. میں منع نہیں کرتا، ہم گھر میں بیٹھے، مجھے معلوم ہے آدمی گھر میں بیٹھے بہت ٹائرڈ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے. میں منع نہیں کرتا بھائی موبائل اپنے ہاتھ میں رکھے، لیکن ایک وقت بنائے نا، ایک وقت بنائے، ٹھیک ہے تھوڑا وقت بنا لے جس میں موبائل میں ایک دوسرے سے بات کر لے، ایک دوسرے سے ہنس لے، ایک دوسرے سے اچھی باتیں کر لے. باقی موبائل میں تقریریں سنے، وعظ سنے، دعوت و تبلیغ کے کام کو سمجھے، موبائل میں جو ایجوکیشن اور نالج ہے اس کو سمجھے، اور نعت سنے، قرات سنے. اور جب موبائل کا کام نمٹ جائے تھوڑا وقت موبائل کو دے. آئی پیڈ، یہ نہیں کہ پورا دن آئی پیڈ لے کے بیٹھ جانا، یہ نہیں کہ پورا دن گیم، جس کو دیکھو گیم کھیل رہا، گیم کھیلا. یہ محمدی مہینہ گیم کھیلنے کے واسطے، یہ محمدی مہینہ پب جی کھیلنے کے واسطے، یہ محمدی مہینہ کیا ہمارا یہ ٹک ٹاک پہ جوک دیکھنے کے واسطے، یہ محمدی مہینہ. میں منع نہیں کرتا، پھر کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر اس میں اگر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. باقی جیسے اس سے پہلے بتایا قضاء عمر ہی کرے، تہجد کی نماز کی پابندی کرے، اور سب سے زیادہ ضروری ہے استغفار اور تلاوت قرآن پاک اور درود پاک کی کثرت. دیکھو جتنا درود پاک پڑھو گے اللہ چین سکون عطا کریں گے، قرآن پاک سے اللہ دلوں کو صاف کریں گے. قضاء عمری کر کے اپنی آخرت کو سدھارو اور نمازیں پڑھو اور تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرو.